تو اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں کہ کون اپنے کس پیشن کے لیے کس طرح جان مار رہا ہے، کس طرح محنت کر رہا ہے. کیا اتنی محنت یا اس کا کچھ حصہ ہی؟ ہمیں تو کہا جا رہا ہے اس سے اوپر جانا ہے. تم نے کرائٹیریا دے دیا گیا نا کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، جس بھی چیز کو، وہ اس کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. ایمان والے اس سے اوپر کے لیول پہ ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں اور اللہ کی خاطر قربانیاں کرنے میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ دنیا کے لیے قربانیاں کرتے ہیں وہ کہیں رونا نہیں روتے، کہیں واوالا نہیں کرتے، وہ اس میں خوش ہوتے ہیں. کأنہم الی نصب یوفدون، بھاگ بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں اپنے استھانوں پہ، جو بھی کوئی کسی کا ہے. میٹافوریکلی بات کر رہی ہیں. تو اہل ایمان نمازی کی طرف ہماری دوڑ کیسی ہوتی، کتنا بھاگ بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں. اور اذان ہوتی کتنی بے چینی شروع ہوتی. یا دینی کا کوئی کام ہے، دین کی خدمت کا کوئی کام ہے، یا کوئی یہیں سے دیکھ لیں. مثلا کچھ لوگ اپنی خواہش اور اپنے شوق سے آتے ہیں یہاں کہ دین کی خدمت کرنے جائیں، خواہ ان کی جاب ہے یا والنٹریلی کام کریں. وہ یہاں آنے کا کیا شوق رکھتے ہیں اور کس طرح بھاگ بھاگ کے آتے ہیں. اور جو لوگ دنیا کی جابز کرتے ہیں یا دنیا میں ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، وہ کتنا دوڑتے ہیں، وہ کس وقت اٹھتے ہیں، کس وقت جاتے ہیں اور کتنا دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت کے دعوے کرتے ہیں، وہ کس وقت اٹھتے ہیں اور کس وقت جاتے ہیں اور کس وقت دوڑتے ہیں. صرف کنوینئنس کے وقت اور بس. تو کیا ہوئی محبت؟ یا تو دعویٰ کرنا چھوڑ دیں. لیکن اگر دعویٰ کرتے ہیں تو سچا کریں نا. صرف دعوے کرنے سے تو نہیں کامیابی ہوتی. سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ کوئی نہیں آ رہی. جس نے سمجھنا ہوگا سمجھ لے گا، جس نے نہیں سمجھنا نہیں سمجھے گا. اصل میں یہ باتیں بھی اجنبی ہو گئی ہیں، کیونکہ ایسا کوئی سوچتا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے. ایک اجنبی سی سوچ ہے نا. حتیٰ کہ نماز بھی اگر کوئی تھوڑی سی ٹھہر کے پڑھنے لگے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے. 5 وقت پڑھنے والے کو ایکسٹریمسٹ کہنا شروع کر دیتے، اس سے ڈرنے لگتے ہیں لوگ. باقی تو دین کی خدمت اور ساری دنیا تک اللہ سے لوگوں کو جوڑنا. 2 کام ہے نا کرنے کے ہمارے، ایک خود جڑنا، ایک دوسروں کو جوڑنا. بس سمپل سی 2 ڈیوٹیز ہیں. ایک اپنا حساب کتاب رکھنا کہ اللہ کے کتنے قریب ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہمارے آس پاس کا ماحول ہے اس میں لوگوں کو خدا کی کتنی معرفت ہے. وہ ویڈیو ذرا چلائیں تھوڑی سی کہ ہمارے لوگ کر کیا رہے ہیں نا، ہمارے مسلمان کس حال میں ہیں، ہو کیا رہا ہے آس پاس ہمارے. اور پھر بھی ہم سوچیں کہ پھر فتوے اور فیصلے لینے آتے ہیں. اچھا دین کی تبلیغ فرض ہے، پھر فرض سنت نفل کی باتیں کرتے ہیں. اور کیا عورتوں پر بھی فرض ہے؟ عورتوں کو بھی کچھ کرنا چاہیے. یہ آپ دیکھیے ہو کیا رہا. تھوڑی سی ساؤنڈ بھی تاکہ دیکھیں پیچھے منظر کیا کریٹ کیا انہوں نے. بس جھلک کافی ہے، بس بند کر دیں. یہ تو طویل سلسلہ ہے. ان کی جہالت کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو. پیچھے دیکھا تھا آپ نے یا اللہ یا محمد لکھا ہوا تھا. اگر لوگوں کو یہ نہیں پتا ابھی تک کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، کسی سے مانگنا نہیں، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنا فرض نہیں پورا کیا. ہم پیٹی چیزوں پہ جھگڑوں سے نہیں اوپر اٹھتے، اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں نکلتے. نان ایشوز کو ہم نے ایشوز بنایا ہوا ہے. ہم سب اپنے اپنے اوقات کا جائزہ لیں اور ہم اپنا حساب خود کر سکتے ہیں. آیت کے یہ معنی کہ مانند و مثیل گرداننے والے جس قدر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اللہ سے محبت رکھتے ہیں. اور وہ محبت ان کو چین سے کہیں بیٹھنے نہیں دیتی کہ وہ سمجھے ہمارے فرض ادا ہو گیا، پڑھ لی 4 رکعتیں نماز اور ہم پھر آ کے بیٹھ گئے ٹی وی کے آگے. یہ مانند و مثیل گرداننے والے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے مانند و شؤون کو اس محبت میں شریک کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت کمزور ہو جاتی ہے. شؤون جو ہے نا شأن کی جمع حالت کو کہتے ہیں. اور موحدین اللہ تعالیٰ کی محبت میں مخلص ہوتے ہیں.
اس لیے اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ جو بات ہے نا، دو باتیں اس میں کی گئی. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، دوسری چیزوں سے بھی کرتے ہیں، لیکن جب دوسری چیزوں سے کرتے ہیں تو اللہ کی محبت ان کی کمزور پڑ جاتی ہے، وہ پیچھے چلی جاتی ہے. جیسے اپنی ذات سے محبت، اپنی اولاد سے محبت، اپنی دنیا کے مال و متاع سے محبت وغیرہ وغیرہ. جب اللہ کی محفل میں اللہ کی بات سن رہے اس حد تک تو وہ کر لیتے ہیں، اللہ سے بڑی محبت ہے ہم کو. لیکن جب وہ اپنی دنیا میں جاتے ہیں تو اس میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ وہاں بھول جاتا ہے ان کو. اس کے مقابلے میں پھر اللہ کی محبت کمزور ہوتی ہے. لیکن جو مخلص ہوتے ہیں وہ چاہے کہیں بھی ہوں، ان کی اللہ کی محبت کی لو جو ہے وہ مان نہیں پڑتی، وہ کمزور نہیں پڑتی. اور ہر جگہ اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر کرتے ہیں. مشرک لوگ اپنی محبت میں رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک گردانتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور مانند و مثیل بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ مخلوق خالص اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، کسی دوسرے سے محبت نہ کرے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سخت ناراض ہوتا ہے جو کسی اور کو اپنا ولی، مددگار، شفیع اور سفارشی بناتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کو ساتھ ہی ساتھ، اور تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا. وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر جو کچھ ان دونوں میں ہے 6 دن کے اندر پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا. اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ سفارشی. کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جنہیں اپنے پروردگار کے حضور میں جمع ہونے کا خوف ہے. نہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے نہ سفارشی. کیا عجب ہے وہ پرہیزگار بن جائیں. یعنی وہ ڈرتے ہیں قیامت سے، لیکن ان کو صحیح سینس نہیں ہے کہ وہاں کس طرح کی پوچھ گچھ ہوگی. تو ان کو تقویٰ کے لیول تک لانے کے لیے قرآن کے ذریعے ڈراؤ. کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ کہہ دو اگرچہ وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ سے انہیں بچا سکے گی، اور نہ وہ معبود جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے حمایتی بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. صرف اپنے رب کو اپنا ولی اور دوست بنانے والا اگر کسی اور کو اپنا ولی، مددگار، دوست اور شفاعتی اور سفارشی بناتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بناتا ہے. یعنی کسی کو انسان دوست بنائے تو کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کا مطلب کیا آگے وضاحت ہوگی. اور مومنین اور صالحین کے ساتھ اپنا رشتہ موالات، ولایت یعنی تعلق ولی بنانے کا، اور محبت جوڑتا اور استوار کرتا ہے. یہ مومنین اللہ کی راہ میں اس کے ولی و مددگار ہوتے ہیں. اللہ کے لیے کسی کو دوست بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اللہ کی طرف جانے میں اس کا مددگار ہو. یہ مقصد ہوتا ہے اس دوستی کا. اور اگر وہ دوست آپ کو اللہ ہی سے دور کر دے اور اللہ کے راستے میں آگے بڑھانے کی بجائے پیچھے کر دے، کمزور کر دے، تو پھر سمجھے کہ وہ دوستی اللہ کے لیے نہیں. یہ موالات و محبت اور چیز ہے، بخلاف اس صورت کے کہ بندہ اللہ تعالی کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی اور دوست بنائے. یہ دوسری چیز ہے، یہ اور رنگ ہے اور وہ دوسرا رنگ. شفاعت شرکیہ کا اور رنگ ہے اور شفاعت حقہ کا، جس سے توحید وابستہ ہوتی ہے، دوسرا رنگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو شفاعت کریں گے، لیکن وہ اور طرح کی شفاعت ہے. اہل شرک اور اہل توحید کی تفریق کا یہی مقام ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. کسی بھی رینڈم شخص سے آپ پوچھیں تمہاری کوئی دوست ہے؟ کہ ہاں ہے. اچھا، کیسی دوستی؟ اللہ کے لیے. اور اسے پوچھے کیا تمہیں پتا ہے اللہ کے لیے دوستی کا کیا مطلب ہے؟ 100% 99 سے بھی زیادہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ اللہ کے لیے دوستی کا مطلب، حتیٰ کہ دین پڑھنے والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کے لیے دوستی کا مطلب کیا ہے. دیکھیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اور انسان کو بطور نعمت ملی ہیں، کوئی بھی چیز، چاہے مال ہے، اولاد ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، دوست ہیں، کچھ بھی ہے، ان میں سے جو بھی چیز ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہے
وہی ہمارے بھلے میں، اسی کی محبت فائدہ مند ہے. اور اگر کسی بھی چیز کی محبت ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے، اس سے غافل کر رہی ہے، تو وہی ہمارے لیے خسارے کا باعث ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اگر انسانوں سے باتیں کرتے کرتے نمازیں لیٹ ہو جائیں، قضا ہو جائیں، یا ان نمازوں میں اللہ کی طرف دھیان ہی نہ ہو، تو پھر کیا یہ محبت اللہ کے لیے ہوگی؟ ہرگز بھی نہیں. چاہے آپ نے اوپر ٹائٹل رکھا ہے کہ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ، نو، اٹس رانگ، جھوٹ ہے یہ. اور اس میں بھی انسان خود کو خود ہی چیک کر سکتا ہے، کوئی آ کے نہیں آپ کو بتا سکتا. مقصد یہ ہے کہ حقیقت عبودیت اور عبودیت کے موجبات، محبت اور لوازمات محبت میں کسی کو شریک بنا لینے کے بعد خالص نہیں رہ سکتے، بخلاف اس کے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کی جائے تو یہ محبت لوازمات عبودیت نہیں، عبادت کے لیے جو چیزیں لازم ہیں، ضروری ہیں اور موجبات عبودیت میں سے ہے، یعنی وہ تو سبب بن گیا عبادت کا. سمپل سٹیٹمنٹ ہے کہ فلاں انسان کی محبت نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا، تو وہ شخص کیا بن گیا؟ سبب، موجب، ذریعہ کس چیز کا؟ اللہ کے قریب ہونے کا. یہ محبت ہے اللہ کے لیے. اور اپنے آپ سے پوچھیں، فلاں شخص مجھے اللہ سے دور کر گیا اور اپنے قریب کر گیا، تو یہ محبت ہے پھر نقصان دہ محبت اور اللہ سے دور کرنے والی محبت، اور اللہ کی خاطر محبت کی روح کے بالکل منافی. جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور ایسی محبت کرنا کہ اپنی جان و مال، آباء و اجداد اور اولاد سے بھی زیادہ ہو، ان تمام کی محبت سے آپ کی محبت کو مقدم سمجھنا عین تکمیل ایمان ہے، یعنی ایمان مکمل ہی اس سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی محبت کیے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے معنی میں ہے. یہی حکم ہے ہر اس محبت کا جو للہ فی اللہ ہو. صحیحین میں ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. صحیح بخاری. 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا، مٹھاس پائے گا. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ملاحظہ ہوں. لا یجد عبد طعم الایمان الا من کان فی قلبہ 3 خصال ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یرجع الی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار. صحیح مسلم. بندہ ایمان کا مزہ نہیں پاتا جب تک کہ اس کے قلب میں 3 خصلتیں موجود نہ ہوں. اللہ اور اس کا رسول اسے تمام سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ کہ وہ کسی سے محبت رکھے تو صرف اللہ کے لیے رکھے، اور یہ کہ جس کفر سے اللہ تعالیٰ نے اسے نکالا ہے یا گمراہی کہہ لیں، اس کی طرف پھر لوٹنے کو وہ ایسا برا سمجھے جس طرح کہ وہ آگ میں ڈال دیے جانے کو برا سمجھتا ہے. کہ انسان دین کی طرف آنے سے پہلے والی زندگی کی طرف پھر پلٹ جائے. کئی لوگ ہوتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں، بڑے دینی بن جاتے ہیں، پھر جب قرآن چھوٹتا ہے کسی بھی وجہ سے بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے کبھی انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہ ہو. تو انسان کو جب اللہ کی محبت اور دین کا شعور مل جائے تو اس کے اندر کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ خدا مجھے کبھی اس کیفیت میں دوبارہ نہ لے جائے، اور اس کے لیے وہ اتنا ہی برا ہو جیسے آگ میں جانے سے اسے ڈر لگے کہ وہ تو آگ تھی جس میں تھا، اللہ نے مجھے نکالا تو میں پھر واپس وہاں جاؤں. اور کئی لوگ تو بڑے شوق سے ذکر کرتے رہتے، ہم ایسے ہوتے تھے اور ویسے ہوتے تھے، اور دل میں شاید کہتے ہیں کاش وہ دن لوٹ آئے کہ جب ہم گمراہی میں تھے. تو صاحب ایمان کبھی بھی اس حالت میں لوٹنا نہیں چاہیں گے، اور نہ کبھی اپنی اس حالت کے اوپر فخر کر سکتے اور نہ کبھی خوش ہو سکتے ہیں. سنن کی ایک حدیث ہے، من احب للہ، یہ الف ہٹا دیجیے یہاں سے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. ابو داؤد. جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک دیا تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی، اپنا ایمان مکمل کر لیا. ایک دوسری حدیث میں ہے،
ما تحاب رجلان فی اللہ الا کان افضلهما اشدهما حبا لصاحبہ. جو دو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان میں افضل آدمی وہ ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت رکھتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسانوں کی محبت کوئی بری چیز نہیں ہے. وہ زیادہ اللہ کو پسند ہے جو اللہ کی خاطر دو میں سے دوسرے کو زیادہ چاہتا ہے، لیکن وہ اللہ کی خاطر، کیونکہ ہم فی اللہ بھول کے باقی سب کام. اچھا ایک اور چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات دنیا کی خاطر جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے وہ بعض اوقات اپنا لیول کیا رکھتے کہ مجھے دوسرے سے کم محبت کرنی، نسبتاً کم کرنی، کیونکہ ہم ایسے کوئی گرے پڑے لوگ ہیں. ایک تکبر اور انا بھی بیچ میں لے آتے ہیں. وہ صرف محبت کروانا جانتے، کرنے کو نہیں پسند کرتے، یا کریں بھی تو صرف ظاہری تکلفاً. حالانکہ جو اللہ کے لیے جانور محبت ہوتی ہے، جس کو آپ واقعی محبت کہہ سکتے ہیں، اس پر بھی اجر ہے. اس کا کیا فائدہ؟ اور ان کے تو بڑے بڑے درجات بتائے گئے ہیں. قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ایسے لوگوں پہ رش کر رہے ہوں گے جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہوں گے، اور ان کے بلند ترین مقامات ہوں گے، اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور بے شمار ان کے لیے اعزازات ہیں. تو انسان کبھی سوچتا ہے کوئی اتنے بڑے اعزاز کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت ان کو اللہ کے قریب کرتی. تو گویا وہ ایک موجب ہے، ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے کہ ایسے لوگ اور زیادہ پھر ان لوگوں کی کمپنی میں، ان لوگوں سے تعلق میں اور اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. تو کرائیٹیریا اور میزان آپ کے اپنے اندر ہے، کس کی کمپنی میں کس کے ساتھ تعلق رکھ کے آپ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اور کس سے تعلق رکھ کے آپ اور پیچھے جا گرتے ہیں. ہر شخص خود اپنا جائزہ لے لے کہ کہاں کھڑا ہے. یہ محبت تو محبت الہی کے لوازم و موجبات میں سے ہے، اور جس قدر بھی یہ محبت قوی اور زیادہ ہوگی اسی قدر محبت الہی کی جڑیں قوی اور مضبوط ہوگی. یعنی جتنی ایسے لوگوں کی محبت زیادہ ہوگی، اب مثلا صحابہ کرام سے محبت، نیک لوگوں سے محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے نا، تو جتنی وہ زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ اللہ کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا. تو ان کی محبت مزید اللہ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. یہی محبت پسندیدہ ہے. چیپٹر مکمل ہوا. کوئی کچھ کہنا چاہے تو حاضر، اور اس کے بعد پھر آگے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو مجھے یہ پوائنٹ لگ رہا تھا کہ واقعی دنیا کے لیے یا اللہ کے علاوہ جب کسی اور چیز سے محبت کی جاتی ہے اس میں وہ لوگ بہت ہی زیادہ ڈٹرمنڈ اور فوکسڈ ہوتے ہیں، اور اللہ کے لیے جو لوگ کرتے ہیں وہ اتنے فوکسڈ نہیں ہوتے. تو یہ چیز مجھے ہمیشہ سے بادر کرتی ہے کہ ایسا کیوں ہے. اتنی ریئل بھی نہیں لگتی. جب کوئی ایکسپریس کر بھی رہا ہو تو لگتا ہے کہ یہ صرف ورڈز بول رہے ہیں، اس میں اصل نہیں ہے. تو اس کی مجھے ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آئی تھی کہ شاید وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے. قریب کی چیزیں، نظر آنے والی چیزوں سے محبت کی جاتی ہے تو فوری آپ کو تھوڑا بہت اس ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے، لوگوں سے بھی اپریسیشن بہت زیادہ مل رہی ہوتی، شاید ایک یہ وجہ. اور دوسری جو مجھے چیز لگ رہی تھی نا، وہ جو دنیا کی خاطر جو لوگ اپنے گول کے علاوہ جو باقی انسانوں سے محبت رکھتے ہیں، وہ اتنے اپنی محبت میں وہ سچے ہوتے ہیں نا اپنے اصل گول سے، کہ وہ بھی صرف وہیں پر دوستی کرتے جہاں پہ ان کی پروگریس ہو سکتی ہو اپنے گول میں، جس کو خود غرضی پھر کہا جاتا ہے نا، کہ صرف انہی سے دوستی رکھنا جن سے دوستی کر کے، جن سے ڈیلنگ کر کے وہ اپنے اور مفاد ان کے بڑھ سکتا ہو جس میں، اور جہاں ان کو لگے کہ اس سے دنیاوی ترقی میں اور اضافہ ہو، جس میں پروگریس کر سکتے ہوں اپنے اس میں. تو ہم لوگوں کے لیے یہ بھی ایک کرائیٹیریا ہے کہ ہم کن لوگوں سے دوستی کریں کہ پھر ہم بھی اتنے تو کچھ خوددار ہوں اپنی اس محبت کے لیے جو ہمیں اللہ سے ہے. Why do we sell it away so cheaply؟ اب مجھے آج یہ بھی سمجھ آ رہی کہ جو اللہ کی آیتوں کو تھوڑے سی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں. اور مجھے وہ جو فلم دیکھی ہے کبھی سوچا ہی نہیں تھا میں نے کہ کبھی کوئی انسان کو بھی کوئی سجدہ کر سکتا ہے، پھر وہ انسان بھی آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کچھ نہیں ہو رہا جس کو کیا جا رہا ہے. اور پھر میں یہ سوچتی کہ میں بھی اس کی جگہ پہ ہو سکتی تھی، ان لوگوں کی جگہ پہ. مجھے کوئی گمراہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، لیکن ہم جیسے انسان ہی تو ہیں. تو ہم جب نماز کے بعد جب پڑھیں، اگر ہمیں ذرا بھی اثر ہوئے، ہمیں کتنا شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا سجدہ کرنا سکھایا ہے اور ہم کسی اور کے سجدے نہیں کر رہے. مطلب میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ I can never ever take نماز for granted again. never ever. ہم اس کو for granted سمجھتے ہیں نا، ہمیں مل جو گئی مفت میں، ہم نے کوئی اس کے لیے سیکریفائس نہیں کی، ہمیں ویسے ہی مل گئی.
تھینک یو، جزاک اللہ. کہ کتنا زبردست ہمیں ایک معیار دے دیا گیا نا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. کیا یہ بات مزید واضح اور کھل کر سامنے نہیں آئی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ کہ جو دنیا کے لیے دنیا سے محبت کرتے ہیں وہ جتنی قربانیاں اپنے محبوب کے لیے کرتے ہیں، اپنے گول کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اللہ کی خاطر قربانی کے معاملے میں اس سے آگے ہیں یا نہیں، اس سے اوپر ہیں یا نہیں، ان کا درجہ کہاں ہے؟ دنیا کے لیے بھاگنے والے، جاگنے والے، تکلیفیں اٹھانے والے بے شمار آپ کو دائیں بائیں نظر آئیں گے، اور کتنی باریکیوں میں جاتے ہیں، کس درجے پہ رہ کے کام کرتے ہیں، اور دین کے نام پر جو ہم کام کرتے ہیں اس کے اندر ایکسیلنس کا لیول کیا ہے، کتنی جان مار کے اور کتنی آنیسٹی کے ساتھ اور کتنے شوق کے ساتھ. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے دنیاوی مطلب کی بات ہو رہی تھی نا کہ جب کسی سے مطلب ہوتا ہے تو وہ اس کی ساری خامیوں کے باوجود بھی ظاہراً اس سے محبت کا اظہار کرتے رہیں گے، لیکن دین کے معاملے میں تو ایسا نہیں کرتے. اگر کسی میں نہ بھی کوئی خامی ہوگی تو اس کو بھی حجت بنا لیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلی جب اسے شکار کرنا ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن کبھی دیکھی آپ نے کیسی ہوتی؟ اس کا ایک بال بھی ہل رہا ہوتا ہے اس وقت، کتنی فوکسڈ ہوتی، کتنی الرٹ ہوتی. اس کو اس سے محبت ہوتی نا شکار سے، اس کا مفاد ہے اس میں، تو خود ہی فوکس آ گیا. ہم اللہ کے سامنے جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو قرۃ عینی جو وہ ہے نماز والی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نہیں ہوتا تو پھر وہ فوکس بھی کوئی نہیں ہوتا. تو بہرحال ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.